علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد جو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے کے وقت دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جان بچ بھی سکتی ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کے ہلاکت کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہتے ہیں تو پھر وہاں پر مرنے کا ہی خوف ہوتا ہے، بچنے کی کوئی خاص امید نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد اس لیے کہا گیا ہے کہ بادشاہ کے ماتحت پوری رعایا اور مخلوق ہوتی ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر جب بادشاہ کو ظلم سے روک دیا تو گویا کہ اس نے پوری مخلوق اور پوری رعایا کے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے اس کے جہاد کو افضل جہاد فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جو علماء محققین ہیں اور راسخ فی العلم ہیں، وہ کبھی بھی ظالم بادشاہوں سے نہیں ڈرے ہیں۔ انہوں نے حق بات بے خوف و خطر کہہ دی تھی۔ حجاج بن یوسف کے سامنے بھی حق بات کہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ بھی ظالم بادشاہ سے حق بات کہنے سے نہیں ڈرا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ تو ایک عالم کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ جس بات کو جائز اور درست سمجھتا ہے تو وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ ظالم کے ظلم سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ڈنگے کی چوٹ پر حق بات کو کہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حق بات کو مصلحت کے ساتھ کہنا چاہیے، حق بات کو شر کے طریقے پہ یا فتنے اور فساد کے طریقے پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔